مجھے ایک کال آئی، ہمیں مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے جو حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، ترنم میں بیان بھی کرتے ہوں، اور ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی سال لگا ہوا ہو، ان کی اہلیہ بھی عالمہ ہو تاکہ ہماری بچیوں کو بھی پڑھا سکے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ وظیفہ کیا دیں گے؟ تو موصوف کہنے لگے ہم فی الحال تو 10,000 روپے وظیفہ دیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کا وظیفہ بڑھا دیں گے۔ میں سن کر خاموش ہو گیا اور بڑا دکھ ہوا۔ نعت خانوں کو تو ہم لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، قوالوں پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہم لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے مسجد کے امام کی، جو سارا دن ہمیں نمازیں بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ہماری خوشی غمی کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، اور اگر ایک نماز رہ جائے، سارا دن نمازی بھی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ قاری صاحب تو بہت زیادہ چھٹیاں کرنے لگ گئے ہیں، اور دیتے کیا ہیں؟ 10,000 روپیہ۔ اور بعض مساجد تو ایسی ہیں جہاں پر 10,000 سے بھی کم وظیفہ دیتے ہیں، وہاں پر جناب 5,000 روپیہ 6,000 روپیہ وظیفہ دیتے ہیں، اور بعض مساجد ایسی ہیں جہاں پر قسطوں پر وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے بھی قاری صاحب، مولوی صاحب کو چیز لے لیں، بائک لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے، پتہ کرو قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے موٹر سائیکل کہاں سے لے لی ہے، اور دیتے کیا ہیں؟ 10,000 روپیہ۔ اور باتیں بھی وہ کرتے ہیں جن کو اپنے گھر میں کوئی نہیں جانتا، محلے کے اندر جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ آ کر مسجد میں سب سے بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور باہر نکل کر اسی امام مسجد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایسی پڑھی ہوئی نمازیں کل قیامت کے دن سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی آدمی کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم تنقید تو نہ کریں، زبان درازی تو نہ کریں۔ نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ تو موصوف کہنے لگے ہم فی الحال 10,000 روپیہ دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کے امام اور صوبے کے گورنر کا وظیفہ ایک برابر ہوتا تھا، اور صوبے کے گورنر کا جو وظیفہ ہوتا تھا اور امام مسجد کا وظیفہ ایک برابر تھا، اور مسجد کے خطیب کا وظیفہ صوبے کے گورنر سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہتا آپ گورنر کے برابر وظیفہ دیں، میں انتظامیہ مساجد سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کم از کم اپنی مسجد کے امام صاحب کو اس محلے کے ایک متوسط آدمی کے برابر وظیفہ ضرور دیں، ایک متوسط آدمی کی وہاں پر جو سیلری ہے اس کے برابر وظیفہ ضرور دیں، تاکہ امام صاحب احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہ جائے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ یاد رکھیں، مسجد ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، اچھا کارپٹ بچھانے سے، اے سی لگوانے سے، ماربل لگوانے سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد کا امام اور خطیب۔ اللہ ہمیں علماء کرام کی قدر اور ان کا ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر